السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام مکرم و محترم حاضرین گرامی، محرم الحرام 1446 ہجری کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کا یہ 1446واں سال ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس اعتبار سے پوری اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی اور نبوی زندگی کے سخت ترین اور مشکل ترین ان ایام اور ان سالوں سے گزرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک ایسی راحت والی اور اسلام کے غلبے والی ایسی جگہ اور ایسی سرزمین اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی کہ جسے یثرب سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کیا گیا، اور پھر وہیں سے پورے عالم میں یہ دین جس کو اپنا کر میں اور آپ مسلمان ہیں، اور روئے زمین پر مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں اربوں انسان اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر جب اس کا اعلان فرمایا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رشتوں میں جو سگے چچا ابو لہب نے وہ الفاظ کہے کہ جنہیں اس موقع پر اپنی زبان سے دہرانا بھی اس کی سکت اور اس کی ہمت نہیں دی۔ ہاں، اس کے جواب میں پھر اللہ جل شانہ نے اسی طرح کے سخت الفاظ فرمائے، اور محض وہ الفاظ ہی نہیں تھے بلکہ اس کا وہ انجام ہوا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سخت زبان استعمال کرنے والے تم ہی نہیں بلکہ تمہارا پورا گھر، تمہاری بیوی سمیت ہر چیز تم سے چھن جانے والی ہے اور تم خود ہلاک ہونے والے ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ بڑا نمایاں ہے
کہ اس شخص کا جو انجام ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سب اور شتم کا وہ لفظ استعمال کیا کہ جس سے انسانیت، جس سے ہر اعلیٰ تہذیب جس طرح کی زبان سے روکتی ہے۔ حاضرین محترم، اسلامی تاریخ میں اس طرح کے مختلف اہم واقعات ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی طریقے سے پھر ہجرت کے بعد بدر اور احد اور حنین کے وہ عظیم معرکے جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پوری تیاری کے ساتھ اپنے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر شامل ہوتے رہے، اور یہ سارے واقعات اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جب یہ اجتماع ہوا، جب اسلامی سلطنت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، اس وقت ضرورت محسوس کی جاتی تھی کہ اسلامی کیلنڈر ہو اور مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ ہو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان مشورہ ہوا تو مختلف صحابہ کی مختلف آراء تھیں، پھر ان میں متفقہ طور پر جس چیز کو سب نے اتفاق کیا جس پر، وہ یہ تھی کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کیا جائے، چونکہ یہ جو ہجرت ہے یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے عروج کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام ہے، راحت اور سکون کا پیغام ہے۔ دنیا کے اندر اگر انسان عزت سے اور سکون اور راحت سے جی سکتا ہے تو اس کے لیے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، جسے اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے پسند فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی دین دے کر بھیجا گیا، اور اسلام کے متعلق اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آتا ہے، وہ دین جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے لیے پسند فرمایا اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی چیزیں جمع کر لیتا ہے مذہب کے نام پہ، تہذیب کے نام پہ، انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے نام پہ کوئی اپنی طرف سے کوئی قانون سازی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں انسانوں کی کامیابی اور فلاح ہے، تو یہ دھوکہ ہے انسانوں کے ساتھ۔ اس میں ظلم ہوگا، اس میں فساد ہوگا، اس میں بے انصافی ہوگی، اس میں انسانوں کی حق تلفی ہوگی، جبکہ وہ دین جو اللہ جل شانہ نے، اس ہستی نے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے لیے اس زمین کو ہموار کیا، اور زمین کے اندر سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے نعمتیں مہیا فرمائیں، آسمان سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اور برکات کے نازل کرنے کا تذکرے فرمائے، تو وہ دین انسان کو راحت اور سکون دیتا ہے جو کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو محرم الحرام ہے، یہ جو مہینوں کی پھر ترتیب ہے اسلام میں، تو یہ ترتیب اور یہ کیلنڈر کا آغاز تو 17 ہجری میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، چونکہ 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور پھر 2 سال تک خلافت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، اور اس کے بعد پھر 10 سال تک جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 5ویں سال میں یہ کیلنڈر ترتیب دیا گیا جو کہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اس اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے آج کل لکھا بھی جا رہا ہے، تحریریں ہیں، اسی طریقے سے تقاریر ہیں، خود اس سٹیج سے اس پر بڑی تفصیل سے بیانات اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج خاص طور پر محرم الحرام اس مہینے کے جو اس کا معنی، اس کی فضیلت، اس کے تقاضے ہیں، ان پر اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی کہ یہ مبارک مہینہ جو اسلام کے شروع میں ہے، اس کا نام ہی محرم رکھا گیا۔
اس کا نام ہی محرم ہے، حرمت والا، احترام والا، حرمت سکھانے والا اور حرمت قائم کرنے والا۔ انسان کا جو احترام ہے، اس احترام کا گویا کہ یہ مہینہ پورا اس اعتبار سے انسان کے احترام، انسان کی عزت اور انسان کے وقار کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے اس مہینے میں اور تین مزید مہینے جن کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، ان مہینوں میں ہر طرح کی لڑائی، جھگڑا، فسادات، کسی طرح کی خون ریزی ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو سال کا آغاز اس مبارک مہینے سے کیا گیا کہ اس میں انسانیت کا احترام ہے۔ کسی جگہ کوئی اگر دنیا کے اندر کہیں کوئی لڑائی جھگڑا جاری ہے تو اس کو روک دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں یہ ایک احترام پایا جاتا تھا کہ جہاں کہیں کوئی لڑائی ہوتی تھی انسانوں کے درمیان، کوئی کسی وجہ سے کوئی مقاتلہ چل رہا ہے، کوئی مخاصمہ چل رہا ہے، تو اس کو روک دیا جاتا تھا، لڑائیاں ختم کر دی جاتی تھیں، جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے، تلواریں نیاموں میں ڈال لی جاتی تھیں۔ گویا کہ یہ جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں ایک انسان کا جو احترام ہے باہمی، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ظلم روا نہ رکھا جائے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہ ہو، اس کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ یہ نام ہی نہیں بلکہ پورا ایک ماحول دے کر انسان کی تعلیم اور تربیت کا ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے نظام فراہم کیا گیا ہے، جسے پھر اسلام نے اس محرم کے مہینے کو بالکل آغاز میں رکھا۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ترتیب تھی انسانوں کے لیے، وہ ترتیب یہی تھی کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی اخری، رجب، شعبان، اس ترتیب سے یہ 12 مہینے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ جب سے اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اور انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے، تو انسان کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے 12 ہی مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں کا جو نظام بنایا ہے وہ وہی ہے جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے۔ لیکن پھر مرور زمانہ مختلف اقوام غالب آتی رہیں، اور جو دین دشمن قوتیں تھیں وہ اپنے اپنے کیلنڈر قائم کرتی رہیں، یا جو اس وقت کی غالب تہذیبیں ہوتی تھیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی نہ کوئی کیلنڈر رائج کر لیتی تھیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے ہم نے جس کو پسند کیا وہ یہی کیلنڈر ہے۔ پھر ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ نام تو یہی رکھتے تھے لیکن مہینوں کی تعداد بڑھا لیتے تھے، مہینوں کے نام آگے پیچھے کر لیتے تھے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے آگے والی آیات میں۔ تو اسلام جب دنیا کے اندر ایک غالب دین کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ اکرام حضرات خلفائے راشدین نے جب اس کو غالب دین کے طور پر دنیا کے اندر قائم کیا، تو اس وقت یہ کیلنڈر اسلامی کیلنڈر رائج کیا گیا، جس کا آغاز اسی حرمت والے مہینے سے، عزت و احترام والے مہینے سے، اس محترم مہینے سے، احترام والے مہینے سے اس کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مطابق اللہ جل شانہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہے۔ تو حاضرین محترم، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے، ہماری دین سے دوری کی وجہ سے، اسلام سے دوری کی وجہ سے، آج چونکہ ہمارا دین پوری دنیا کے اندر محکوم ہے اور مغلوب ہے، تو لہٰذا ہمارا کیلنڈر بھی اسی اعتبار سے وہ دوسری، تیسری، چوتھی اور ثانوی اور آخری حیثیتوں میں پہنچا ہوا ہے، جبکہ ہمارے جتنی بھی جو ہماری عبادات ہیں ان کی ترتیب اسی کیلنڈر کے اعتبار سے ہے۔ حج کو ہم دیکھ لیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کو ہم دیکھ لیں، دیگر جو ہماری عبادات ہیں ان کی جو ترتیب ہے تو وہ اسی اعتبار سے ہے۔ بہرحال یہ خود ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں محرم الحرام کی حرمت کے حوالے سے آپ کے سامنے صرف یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں احترام آدمیت اور محبتوں کا پروان چڑھنا، انسان کی وہ صفت جو کہ اس کے
اخلاق اعلیٰ اور اخلاق حسنہ کے اعتبار سے اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، اور تمام ادیان یہی سکھاتے ہیں انسان کو کہ اخلاق حسنہ کو اپنایا جائے، جس میں زبان کے استعمال سے لے کر آپ کے دل کے اندر آنے والے خیالات اور آپ کے دماغ کے اندر پیدا ہونے والے وہ محرکات جو کچھ بھی ہے، اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کسی رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بحیثیت انسان ایک دوسرے کا احترام، لیکن جہاں اللہ جل شانہ کے دین کا معاملہ جہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر جو سچا دین ہے اس کے غلبے کے لیے اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، جو دین دشمن قوتیں اللہ جل شانہ کے ان سچی تعلیمات کے راستے میں جو قوتیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان قوتوں سے کو راستے سے ہٹانے کی ذمہ داری بھی اہل اسلام پر عائد کی گئی ہے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے موضوعات میں ہم الجھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے، اور جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو تعلیمات دی ہیں، وہ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ جل شانہ کی تعلیمات کو، اور جو انبیاء علیہ السلام نے اپنائی اور انسانوں کو سکھائی، ان تعلیمات کو انسانوں تک پہنچایا جائے اور انہیں دنیا کے اندر غالب رکھا جائے۔ جبکہ ابھی اس وقت جو الجھاؤ ہے، نفسا نفسی کسی کیفیت ہے، ہوس ہے، درندگی غالب آ چکی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے جو پلاننگ کی جاتی ہے اس میں بھی محض اپنے تن کی دنیا کو دیکھا جاتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے مفادات حاصل ہوں گے، اور اس تنہائی میں بیٹھ کر بھی ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے اس کی زد میں کئی بہت قریبی رشتے بھی آتے ہیں، بڑی بڑی مقدس ہستیاں بھی آتی ہیں، اور ان کے متعلق ہم ایسے وہ پلاننگ کرتے ہیں جو کہ انسانی فطرت اور انسانی معیار سے نہ صرف کم تر بلکہ درندگی پر مبنی ہے۔ تو ایسے میں یہ مبارک مہینہ، اس کا مبارک نام، اس کی جو ترتیب اور اسلامی تعلیمات وہ ہمیں دعوت دیتی ہیں، اور یہ تجدید ہے اس اعتبار سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، ہماری زبان کا استعمال کیا ہونا چاہیے، ہمیں دوسروں کے متعلق ہماری سوچ اور فکر کیا ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینا اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ اپنے گھر میں جس طریقے سے ایک شخص اپنے والدین ہیں تو ان کا جو احترام ہے اس پر، تو اس میں جو تقاضے اسلام نے دیے ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ پھر میاں بیوی کے حقوق میں جو اسلام نے جو اس کو تعلیمات دی ہیں ان کا خیال رکھے گا۔ پھر اپنی اولاد کے حقوق میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر چیز بتائی ہے، اور اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھا کے وہ پوری وہ معاشرت قائم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی کی بنیاد پر یہ ہمارا دین غالب ہوا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق وہ ماحول بنتا گیا۔ جن ہستیوں نے مکہ مکرمہ میں اس دین کو جس طریقے سے سیکھا تو وہ اس دین کے ماڈل اور نمونے بنتے گئے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت میں وہ معیار ہیں کہ کائنات انبیاء کے علاوہ ایسا صدیق پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو تیار کیا ان میں پھر عدل اور انصاف کا معیار، انبیاء کے بعد جس ہستی کو فاروق اعظم کا لقب ملا وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا کا، شرافت کا پیکر، دیکھیں بے شرمی اور بے حیائی ایسی انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے سراسر مخالف قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الایمان کی حدیث میں بالکل پہلی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان 70 شعبۃ، کہ اسلام کے ایمان کے 70 سے 70 شعبۃ، 70 سے زائد شعبے ہیں اسلام کے۔
جن میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، ہمارے اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، ہمارے اعمال بھی آ جاتے ہیں، ہماری معیشت بھی آ جاتی ہے، ہماری معاشرت بھی آ جاتی ہے، ہمارا گھر کے اندر رہن سہن بھی آ جاتا ہے، ہماری تنہائی کے لمحات بھی آ جاتے ہیں، ہمارا کاروبار بھی آ جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمارا لین دین آ جاتا ہے، ہمارے خوشی اور غمی کے مواقع آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زائد شعبے ہیں، اور فرمایا ان میں افضل ترین چیز وہ کلمہ توحید ہے، یعنی جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوگا تو ایمان کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں جو سب سے آخری ہے اس اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جس سے گزرنے والے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس کے مطابق اور سب سے کامیاب معلم اس کائنات کے اندر کوئی آیا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا، اور یہ صرف ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے محض کسی مبالغے پر مبنی میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اسے ہر اس منصف مزاج غیر مسلم نے بھی کہ جس نے اسلام کو پڑھا، باقی ادیان کو پڑھا، وہ بھی اس چیز کو تسلیم کیے بغیر اور اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اس کائنات کے اندر کوئی نہیں آئی۔ تو آپ کی جو تعلیمات تھیں محض یہ نہیں کہ آپ نے تعلیمات دوسروں تک پہنچا دیں اور اس کے بعد آپ چل بسے۔ آج محرم الحرام میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، وہ ہستیاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلامذت میں جو ایک مکمل انسان کی حیثیت سے جو ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے پیش کیے، یہ صفات اور یہ خوبیاں پیدا کر کے جہاں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حیا کے ایک وصف کو کائنات کے سامنے بطور ماڈل پیش کیا، شجاعت کے اعتبار سے ایک ماڈل جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں پیش کیا، اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں ایک سے بڑھ کر ایک کے اندر اللہ جل شانہ نے وہ خوبیاں رکھیں کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک انسان کے لیے آسان ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں پیغمبر میں تو یہ اعلیٰ صفات ہیں، ممکن ہے، لیکن پیغمبر کے بعد جو انسان ہیں ان کے اندر ایسے اوصاف کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس چیز آنے والے اس طرح کے سوال کا بھی رد کر کے رکھ دیا گیا جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکلوں میں، ان کی صورتوں میں اور ان شخصیات کی صورت میں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان تعلیمات کے ذریعے سے جو ہستیاں تیار کی ہیں، وہ ہستیاں ان کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طریقے سے یہ لوگ، جس طرح ابو بکر صدیق جس طرح ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے عمر فاروق ایمان لائے ہیں، جس طریقے سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طریقے سے حیدر کرار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس طریقے سے عشرہ مبشرہ ہیں، جس طریقے سے بدر کے صحابہ ہیں، جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جنہیں اس دین کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے منتخب کیا، کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے اللہ جل شانہ نے، یعنی الفاظ کیا ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود عبداللہ بن مسعود وہ صاحب فضیلت ہستی ہیں کہ جن کے ایمان کی اور جن کے جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو وہ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے متعلق منافقین طریقے سے ان کی عیب جوئی کرتے تھے، عیب تلاش کرتے تھے۔ جو مدینہ کے منافق تھے ان کے اندر صحابہ اکرام کے اندر نقائص نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ان پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی الزام ایسا عائد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ منافقین کا پورے عرصے میں یہی طریقہ واردات رہا، وہ براہ راست اسلام کی اس روشنی کو وہ ماند نہیں کر سکتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر وہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے، چونکہ وہ ساتھ رہتے تھے۔ ان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت پر وہ اعتراضات کریں۔
ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ایسی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ منہ کی کھاتے تھے، آخر منافق ہی قرار پائے۔ اور ان کے متعلق اللہ جل شانہ نے جو فیصلہ کیا، فرمایا کہ یہ جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے کہ جو کفار سے بھی نیچے ہوگا۔ تو حاضرین محترم، یہ ہمارا دین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی صورت میں کائنات کے سامنے پیش کیا، اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جو تعریف کی، ان کی جو شناخت ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب منافقین اعتراضات کرتے تھے نا، اس وقت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، باقی 1,24,000 کے قریب وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حجۃ الوداع پر موجود ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت تو کی ہے لیکن حجۃ الوداع پہ نہیں آ سکے ہیں۔ تو ان تمام کے متعلق جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ جن کو اللہ جل شانہ نے چنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے۔ یعنی اللہ نے چنا ہے، جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو جو اللہ کا انتخاب ہے وہ بڑا عظیم انتخاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے چنا اور وہ انبیاء قرار پائے، اور انبیاء جیسا کوئی اور نہیں ہے انبیاء کے علاوہ، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، اسلام کے تعارف کے طور پر چنا، کائنات کے سامنے اسلام کے ماڈل اور نمونے کے طور پر چنا، اور یہ اللہ نے چنا، اور جو اللہ کا انتخاب ہے اس جیسا انتخاب کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور جو مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد، اس جیسی افضل ہستیاں اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ ان کو اللہ جل شانہ نے چنا ایک ایک کر کے، اور پھر کچھ یہاں مکے کے اندر سے تھے، کچھ مکے کے گرد و نواح سے تھے، کچھ مدینہ منورہ سے تھے، پھر اسی طریقے سے حبشہ سے بھی آئے، روم اور ایران سے بھی آئے، دنیا کے مختلف کونوں سے آئے، اور آئے تو کسی کی حیثیت کیا تھی، کسی کی حیثیت کیا تھی۔ جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور صبح و شام انہیں مارا جاتا تھا، انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور مکے کے سخت پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر اور تذلیل کی جاتی تھی، بچوں کے ذریعے سے ان کو رسوا کرایا جاتا تھا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کو ان کا معاوضہ دے کر ان کو آزاد کروا دیا، اور جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مقام کے ساتھ پھر صحابہ اکرام میں سیدنا بلال کے نام سے معروف ہوئے، پھر غلام نہیں، پھر سردار سیدنا، ہماری محترم ہستی، ہماری عزت مآب ہستی۔ تو حاضرین محترم، یہ مقام ہے ان ہستیوں کا۔ آگے فرماتے ہیں لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور اللہ نے ان ہستیوں کو اس لیے چنا ہے تاکہ اللہ جل شانہ کا دین قائم کیا جائے۔ اور دین کا قیام کیا ہے؟ دین کا قیام وہ ہے جو مکے اور مدینے میں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک میں، پھر اسی طریقے سے جناب سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی دور میں، پھر وہ چلتے چلتے روم کی سلطنتوں تک پہنچا، پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی حدود بڑھتی گئیں، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچا، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار میں وہ دین پھیلتے پھیلتے 40 لاکھ مربع میل تک پہنچا، اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ دین چلتے چلتے 44 لاکھ مربع میل تک پہنچا۔
یہ وہ دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا تو گھر کے اندر سے ابو لہب نے طنز و تشنیع کی، اس نے سخت الفاظ کہے۔ وہی دین پھر چلتے چلتے کہیں ابو بکر صدیق نے اسے قبول کیا، کہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ معصوم بچپن میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے ہیں۔ خواتین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دامن رحمت میں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک ایک کرتے ہوئے پھر وہ زمین پر پھیلا ہے۔ آج حاضرین محترم وہ دین تو اس پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ مظلوم ہے، مغلوب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک کربلا بپا ہوتی ہے جہاں پر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دین کے غلبے کے لیے اپنا کوئی مفاد نہیں ہے جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صرف یہ ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید جو کہ تخت نشین ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی اس کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں کہ جو ایک مسلمان حکمران کے اندر نہیں ہونی چاہیے ہیں۔ اس کے اندر وہ برائیاں پائی جاتی تھیں کہ جو ایک مسلمان حکمران کے اندر ایک مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ حسین مدینہ طیبہ میں تھے، مسجد نبوی جیسا وہ مرکز انہیں حاصل تھا، اپنے نانا جو کہ کائنات کے بلکہ کونین کے سردار ہیں ان کا روضہ مبارکہ وہاں موجود ہے، لیکن جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے خانوادے کو لے کر وہ چلتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو دین نانا نے صفا کے مقام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر کے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ چلتے چلتے پھر کائنات میں پہنچا ہے۔ آج اس کا حکمران ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ جس پر وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو اوصاف جناب سیدنا صدیق اکبر میں پائے جاتے تھے، جس کے اندر وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو اوصاف جناب فاروق اعظم میں پائے جاتے تھے، جس کے اندر وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو اوصاف عثمان غنی میں پائے جاتے تھے، جس کے اندر وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو حیدر کرار میں جو اوصاف پائے جاتے تھے، جن اوصاف کے امین حسنین کریمین تھے وہ اوصاف اس شخص میں نہیں پائے جاتے تھے۔ لہٰذا جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا خاندان لے کر نکلتے ہیں، لیکن پھر انہیں کربلا کے مقام پر شہید کیا جاتا ہے، بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، وہ ظالم حکمران انہیں شہید کرتا ہے۔ لیکن آج اس وقت ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں وہ دین مظلوم ہے اور اسی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے کہ جن کو لے کر سیدنا حسین کربلا کی طرف گئے، اس کردار کو دیکھتے ہوئے اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہمیں ظلم نظر آتا ہے، جو بربریت فلسطین میں ہمیں نظر آتی ہے، جو شام میں جو ہمیں بربریت نظر آتی ہے، جو عرب کے اکثر علاقوں میں ہمیں بربریت نظر آتی ہے، جو یہاں برما کے اندر ہمیں نظر آتی ہے، اسی طریقے سے حاضرین محترم کائنات کے اندر مختلف جگہوں پہ یہ ظلم جو ہمیں پاکستان کے اندر نظر آتا ہے، جگہ جگہ دن کو اتنے قتل ہو رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھرا ہوا ہے ان جرائم سے، صبح سے شام تک فہرستیں اس کی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں اس کا حل اگر کوئی موجود ہے تو وہ نظام خلافت راشدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیش کیا۔ اس میں محبت ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر عزت ہے، اس کا آغاز ہی محرم سے ہوتا ہے کہ جس کا نام ہی احترام آدمیت ہے، جس کا نام ہی انسان کے حقوق کا تحفظ ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں اسی دین کو اپنانا ہے اور اپنی زبان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے رویے سے آج بدقسمتی ہے کہ ہماری بد زبانی سے صحابہ اکرام کی ہستیاں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری بد زبانی سے اولیاء اکرام کی ہستیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اندر کے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں لیکن جو اسلام کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے قاصر ہیں، ایسے میں ہمیں بہت سنبھل کے اپنے دین کو، قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اپنانے کی، اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے دین پر آنے کی، اس کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کے مطابق بنانے کی اور اس دین کو کائنات کے اندر ایک غالب دین کے طور پر منانے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خود اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت اس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن هذه الأمة أمة واحدة والله ربكم فاعبدوه واتقوه أيها المؤمنون إن الله تعالى جعل المؤمنين إخوة في الدين فقال إنما المؤمنون إخوة وهذه الأخوة الإيمانية عظيمة الشأن عند الله هي واسعة الظلال تنتظم كل من آمن بالله واليوم الآخر عبر الزمان والمكان على الاختلاف الألوان والأجناس والألسنة والأنساب والأعراق هي أخوة مبعثها الإيمان بالله واليوم الآخر هي ارتباط بالله عز وجل لا يستثنى منها مؤمن في السماء والأرض ومن مقتضيات هذه الأخوة أن المؤمنين مأمورون بكل ما يوجب تآلفهم واجتماعهم وهم منهيون عن كل ما يوجب فرقتهم وتنافرهم قال الله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة وقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكونوا عباد الله إخوانا فاتقوا الله أيها المؤمنون خذوا بأسباب الألفة والاجتماع خذوا بكل سبب يصير إخوانا متآلفين متعاطفين متراحمين فإن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر والمؤمنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حالهم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أيها المؤمنون إن الله شرع لكم من الدين ما تجتمع به قلوبكم وما يلتئم به شعثكم وتفرقكم وما تلتقي به أفئدتكم فشرع لبعضكم على بعض حقوقا ثابتة وفرائض لازمة في القلوب والأعمال وذاك كله لتحقيق أخوة الإيمان وسلامة العيش والاستقامة الحال أيها المؤمنون أصل الحقوق التي تكون بين المؤمنين سلامة قلوب بعضهم على بعض فمن حق المسلم على المسلم أن يكون سليم الصدر في حقه وأن يمتلئ قلبه محبة للخير له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه والذي نفسي بيده يقسم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يحقق الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد امتحد الله قوما فقال في شأنهم والذين جاءوا من بعدهم يعني والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أيها المؤمنون هذه جملة من الحقوق احفظوها واعملوا بها تصلح قلوبكم وتستقيم أعمالكم ويصلح ما بينكم وتحققون به إنما المؤمنون إخوة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك استعملنا فيها فيما تحب وترضى أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الحمد لله
الحمد لله رب العالمين أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن أقل ما يجب عليكم من الحقوق لإخوانكم أن تكفوا العذى عنهم. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي ذر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال من البر، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، فإن عجزت عن أداء الحقوق والإحسان إلى الخلق فلا أقل من أن تكف شرك عنهم، أن تكف شر قلبك، فلا تحسدهم ولا تحتقرهم ولا تنظر إليهم بشيء من الازديار أو العجب أو غير ذلك، وتكف شرك عن الناس في لسانك، فلا تسب ولا تغتر ولا تبهت ولا تكذب، وتكف شر بدنك عن الناس، فلا تتسلط عن دمائهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، فاتقوا الله عباد الله. عامل الناس بما تحبون أن يعاملوكم به، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه، وأن يعاملنا بما هو أهله، وأن يرينا في أنفسنا وأهلينا ومن نحبه في بلادنا ما يسرنا، وأن يعيذنا من كل سوء وشر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وعبادك الصالحين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.